اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 60 اور 61 ہے، 60 اور 61، اور ان دونوں آیتوں کا ترجمہ یہ ہے: بے شک وہ لوگ جو دیتے ہیں، جو کچھ بھی وہ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز رہے ہوتے ہیں، یہ سوچ کر کہ انہیں اللہ رب العزت کے پاس واپس جانا ہے، پلٹ کر جانا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کے کاموں میں تیزی سے سبقت کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، اور وہ ان نیکیوں کو پا لینے والے ہیں۔ حضرات گرامی، یہاں پر جو صفات بیان کی جا رہی تھیں اللہ رب العزت کے ان بندوں کی جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں، جو پسندیدہ ہیں، جو ایسے بندے ہیں جن کو اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، تو ان کا جو تذکرہ چل رہا تھا، جو گزشتہ آیات سے چلا آ رہا یہ تذکرہ، یہاں پر اس سے پہلے کہ یہ بیان کیا گیا کہ جو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کی آیتوں پر ایمان لانے والے ہیں، شرک سے دور رہنے والے ہیں، اور اب اس کے بعد میں یہ چوتھی بات یہاں پر ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو کچھ بھی دیتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اب یہ سمجھ لیے کہ جو کچھ بھی دیتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عمل سے وہ جو بھی نیک کام کر رہے ہیں، چاہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہو، چاہے خیرات ہو، چاہے نیکی کے کام ہو، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، یہ سب اس کے اندر شامل ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، مسند احمد کی بھی ہے اور ترمذی کی بھی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس آیت کریمہ میں کون لوگ مراد ہیں؟ کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو زنا اور چوری جیسے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں اے صدیق کی بیٹی، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز روزہ کرتے ہیں اور صدقہ اور خیرات دیتے ہیں، مگر پھر بھی ان کے دل اللہ سے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے اعمال قبول ہوں گے یا نہیں۔ حضرات گرامی، یہ مومنین کی یہ وہ صفت یہاں پر بیان کر دی گئی ہے کہ ایک سچے مومن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ نیک کام کر کے بھی اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے وہ اپنے عمل کو کرنے کے بعد غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جب نیکیاں کرنے کے بعد غرور اور تکبر آ جائے تو پھر وہ نیکیاں نہیں ہیں، وہ شیطان کا وسوسہ ہے جو آپ کے اعمال کو ضائع کرنے کے لیے لگا ہوا ہے۔ نیکیاں کرنے کے بعد تو آدمی کا دل بہت نرم ہوتا ہے، اللہ کی طرف وہ رجوع اختیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، یہ جو ہم نے کام کیا ہے یا اللہ یہ تیرے شائن شان نہیں ہے، یہ اس لائق نہیں ہے کہ آپ کے پاس، آپ کے حضور میں پیش کیا جا سکے، لیکن اے بار الہ تو بڑا مہربان ہے، نہایت رحیم ہے، تو چھوٹے سے عمل کو بھی قبول کر کے بڑی نیکیاں عطا کرنے والا ہے، بہت داد و دہش دینے والا ہے، یا اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر لے۔ یہ وہ بندہ ہے جو بندہ مومن ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار تو اسے قبول فرما لے، یہ جو ہم نے عمل کیا ہے یا اللہ تو اسے قبول کر لے، تو بہت ہی سننے والا ہے، بہت ہی جاننے والا ہے۔ پیغمبر نیکیاں کرنے کے بعد بھی اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو ان نیکیوں کو قبول فرما لے، اے میرے رب، میرے آقا، ان نیکیوں کو قبول کر لے۔ اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ آدمی ذرا سا کسی کو صدقہ اور خیرات بھی دے دیتا ہے تو اس کا دل بالکل پھول جاتا ہے، اس کے دماغ میں یہ آ جاتا ہے کہ یہ آدمی سامنے والا حقیر ہے اور اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھنے لگتا ہے۔ یہ چیز اللہ رب العزت کو بالکل پسند نہیں ہے۔ نیکیاں کرنا، پھر نیکیاں کر کے ان کو جتلانا،
کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کسی کی مدد کرنا، پیسے کوڑی سے مدد کرنا اور اس کے بعد پھر اس کو تانا دینا، اس کو حقیر سمجھنا، یہ سب نیکیوں کی شان نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے توفیق بخشی نماز پڑھنے کی، اللہ تعالیٰ ہر مومن کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، مزید نیکیاں عطا فرمائے کہ وہ کچھ نوافل پڑھ رہا ہے، کچھ سنتیں پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، مزید نمازیں پڑھ رہا ہے۔ اب اس کے پڑھنے کے بعد ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر عاجزی پیدا ہو جائے، انکساری پیدا ہو جائے، وہ اللہ کے سامنے اور کہے کہ اے میرے پروردگار، یہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ آج ہم تیری زمین پر تیرے لیے سجدہ کر رہے ہیں، یا اللہ تیرا کرم ہے تو ان نمازوں کو قبول کر لے، یا اللہ تو نے مجھے توفیق دی کہ میں تیرے سامنے کھڑے ہو کر تیری پاکی بیان کروں، تیری بزرگی بیان کروں، تیری حمد و ثنا کروں، تیرے سامنے اپنے مسائل پیش کروں، اپنی دعائیں تیرے سامنے پیش کروں، تجھ سے التجا کروں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے یہ اجازت دی ہے، مجھے توفیق بخشی ہے کہ میں تجھے پکار سکوں۔ ایک تو طریقہ یہ ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ کچھ لوگ نماز پڑھنے کے بعد پھر سب کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ اب جس نے نماز نہیں پڑھی اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، گھٹیا نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے اچھے ہیں اور تم تو انتہائی ذلیل ہو اور تم تو انتہائی خوار ہو، یہ، اور اس کو شرمندہ کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ یہ اکڑ فوں اگر نماز پڑھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد، عبادت کرنے کے بعد اگر اکڑ آ گئی، اگر غرور آ گیا، اگر تکبر آ گیا، تو پھر یہ عبادت کہاں رہی؟ عبادت تو عاجزی پیدا کرتی ہے، عبادت تو خشوع و خضوع پیدا کرتی ہے، عبادت تو اللہ کا ڈر پیدا کرتی ہے۔ تو ہمیں اپنی عبادتوں کو درست کرنا ہوگا۔ یہاں پر ان مومنین کی تعریف کی جا رہی ہے جو نیک بندے ہیں اللہ کے، والذین یؤتون جو وہ دیتے ہیں، ماں جو کچھ بھی، آتو جو کچھ بھی وہ دیتے ہیں اللہ کے لیے، یعنی اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے پیسے سے، اپنی دولت سے، جو بھی اللہ نے انہیں نوازا ہے، وہ جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں، تو اس حال میں ہوتے ہیں کہ قلوبہم وجلۃ، قلوب کہتے ہیں دل کو، قلب کی جمع قلوب، دل، ان کے دل وجلۃ، ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، پتہ نہیں یہ عمل قبول ہوا کہ نہیں ہوا، اس میں ریاکاری تو نہیں ہو گئی، ہم نے غلط کام تو نہیں کر دیا، غلط طریقے سے تو نہیں کر دیا، وہ اس کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اس لیے ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے اچھی طریقے سے، کبھی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوتی، انہم الی ربہم راجعون، کہ انہیں اپنے رب کے پاس واپس پلٹ کر جانا ہے، انہیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، انہیں کھڑے ہو کر حساب دینا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں فرمایا گیا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک تنہا اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، ہر ایک اللہ کے سامنے آئے گا، تنہا آئے گا، اکیلے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اپنا حساب دے رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے تو نے یہ عمل کیسے کیا، یہ عمل کیسے کیا، یہ عمل کیا کہ نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ اے عائشہ، جس سے اللہ نے حساب لے لیا تو وہ ہلاک ہو گیا، جس سے سوالات پر سوالات ہونے لگے تو پھر وہ سمجھو ہلاک ہو گیا۔ بس اللہ اپنے رحم سے، اے اللہ بار الہ، تو اپنے فضل و کرم سے ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ ہمارا پروردگار بڑا رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو وہ قبول کر لیتا ہے اور بے پناہ نیکیاں عطا کر دیتا ہے، بے پناہ اس کا اجر دیتا ہے۔ لیکن یہ جو صفت بیان کی گئی کہ ان کے دماغ میں ہر وقت یہ بات بیٹھی رہتی ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس کا حساب دینا ہے، یہ چیز جس انسان کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کے سامنے حساب دینا ہے، اس کی دنیا ہی بدل جاتی ہے، اس کے اعمال بدل جاتے ہیں، اس کا کردار بدل جاتا ہے، اس کا بیہیو بدل جاتا ہے، اس کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں کی طرف لپک لپک کر بھاگتے ہیں، تیزی سے بھاگتے ہیں، نیکیوں کی کوئی جگہ چھوڑتے نہیں ہیں، کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، ہر نیکی بڑی ہوتی ہے۔ وہ جو جن نیکیوں کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں اس کو وہ آگے بڑھ کر پورا کرتے ہیں۔ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا دور کر دینا، کانٹے کا، پتھر کا، یا کوئی تکلیف دہ چیز کا دور کر دینا، یہ نیکی ہے۔
یہاں تک کہ اگر کوئی بیچارہ پریشان حال ہے، تم نے اس کو تسلی کے 2 بول بول دیے، یہ نیکی ہے۔ کوئی آدمی غم زدہ ہے، تم نے اس کے غم کو دور کر دیا، اس کا غم بانٹ لیا، یہ نیکی ہے۔ کوئی قرض میں ڈوبا ہوا تھا، تم نے اس کے قرض کو ادا کرنے میں اس کی مدد کر دی، یہ نیکی ہے۔ یہاں تک کہ کسی سے مسکرا کر تمہارا ملنا، یہ بھی نیکی ہے۔ تو بہت نیکیوں کے راستے اللہ نے کھول رکھے ہیں، کوئی بھی نیکی چھوٹی نہیں ہے، سب نیکیاں بڑی ہیں۔ لہٰذا یہ لوگ ہمیشہ ان نیکیوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں، وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، اور ان نیکیوں کے پانے کے لیے سب سے آگے نکل جاتے ہیں، سب سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور آگے بڑھ کر ان نیکیوں کو حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آخرت کی یاد ہمیشہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اور خوف ہمیشہ ہمارے سامنے رہے، اور ہم عبادتیں کر کے، نیکیاں کر کے غرور میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ عاجزی اور انکساری آئے، تواضع آئے، خشوع آئے، اللہ کے سامنے ڈرنا آئے اور اللہ سے مانگنا آئے۔ یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عطا فرما اور ہماری طاعتوں کو، عبادتوں کو قبول فرما۔ انشاءاللہ اس کے آگے بھی تفسیر اس کی جاری رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔